بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، سلسلہ کلام گفتگو کا عقل اور ذہانت کے حوالے سے جاری و ساری ہے۔ آج ہم جس ہستی کا ذکر خیر کریں گے وہ وجہ کائنات، نبی آخر الزمان، نبی اکرم نور مجسم، شفیع معظم، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل اور ذہانت کے حوالے سے ہے۔ ویسے تو کتب تاریخ میں اور سیرت طیبہ میں ایسے ان گنت اور لاتعداد واقعات ہیں جہاں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ ذہانت اور عقل کے موتی جا بجا بکھرے ہوئے۔ ان سارے واقعات کا حصر مطلوب نہیں، ان واقعات میں سے چند واقعات کا ذکر مقصود ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ وحدہ لا شریک نے پورے جہاں سے بڑھ کر عقل اور دانشمندی عطا فرمائی تھی۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عقل کا جا بجا اظہار فرمایا۔ غزوہ بدر کے موقع پر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنے چند اصحاب کو اس امر پہ متعین کیا ہوا تھا کہ مشرکین کی جمعیت میں کتنے لوگ شامل ہیں، ان کا اندازہ لگانے کے لیے چند اصحاب کو جاسوسی پہ متعین فرمایا۔ صحابہ اکرام علیہم الرضوان میں سے ان صحابہ کو اللہ نے فتح نصرت سے کامیاب کیا۔ مشرکین کے جو جاسوس مسلمانوں کی جمعیت کا اندازہ لگانے کے لیے آئے ہوئے تھے، ان پہ انہوں نے حملہ بول دیا۔ ان میں سے ایک بھاگ گیا، ایک کو مسلمانوں نے، صحابہ نے قبضے میں لے لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر کیا گیا۔ صحابہ اکرام علیہم الرضوان نے اس سے پوچھا، مارا پیٹا، لیکن جاسوس نے کچھ بتایا نہیں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے پاس بلا کر فرمایا کہ تو یہ نہ بتا کہ وہ لوگ کتنے ہیں، صرف یہ بتا دے کہ وہ لوگ ایک دن میں کتنے اونٹ نہر کرتے ہیں۔ تو اس جاسوس نے کہا جی وہ ایک دن میں 9 اور دوسرے دن 10 اونٹ ذبح کر دے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو باندھ لو، میں تم کو بتاتا ہوں مشرکین کی صحیح تعداد کتنی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا 900 اور 1000 کے درمیان ان کی جمعیت، اس لیے کہ 100 بندے کو ایک نہر کیا ہوا اونٹ کفایت کر۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہانت کا اندازہ لگائیں کہ جاسوس کچھ بھی بتانے پہ تیار نہیں تھا، لیکن اس نے نہ کچھ بتا کر بھی کریم آقا کو سب کچھ بتا دی۔ اللہ کے نبی نے اپنے عقل اور ذہن سے ان کی تعداد کا اندازہ لگا دیا۔ ایسے ہی غزوہ خندق کے موقع پر جب سارے مشرکین مدینہ کا محاصرہ کر لیا، یہود قبائل بھی ان کے ساتھ ہو لیے، تو اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے محبوب کو جو ذہانت اور عقل عطا کیا تھا، کریم آقا نے اس موقع پہ اس کا بھرپور استعمال فرمایا۔ آپ نے اپنے صحابہ میں سے چند صحابہ کو جاسوسی پہ متعین کیا ہوا تھا۔ ظاہر سی بات ہے مشرکین کے جاسوس بھی خبر لینے کے لیے مدینے میں آ گئے تھے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان میں سے ایک صحابی جو جاسوسی پہ مامور تھے، مجلس رسول میں بڑے گھبرائے ہوئے آئے اور آ کر انہوں نے خبر دی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو یہودی مدینہ کے اندر آباد ہیں، انہوں نے باہر بیٹھے ہوئے مشرکین سے معاہدہ کر لیا ہے کہ جب ہم صبح لڑنے کے لیے مشرکین کی طرف پیش قدمی کریں گے، پیچھے سے یہ یہودی ہم پہ حلہ بول دیں گے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مجلس پہ نظر دوڑائی، وہاں مشرکین کے جاسوس موجود پا کر اللہ کے نبی نے بڑے اطمینان سے فرمایا، لعلنا امر نبی، اس میں گھبرانے والی کون سی بات ہے؟ ہو سکتا ہے ہم نے ہی ایسی چال چلنے کا انہیں حکم دیا۔ اب رسول اللہ کے مبارک چہرے پہ جو اطمینان تھا، اس کا اثر یوں ہوا کہ وہ جاسوس اس مجلس سے یہ نتیجہ لے کر نکلے اور اپنے سرداران کو جا کر بتایا کہ جو تم سے معاہدہ کر رہے ہیں، انہوں نے پہلے مدینے کے والی سے معاہدہ کر لیا ہے، اصل میں وہ تم کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ یہ پہلا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تیر بہدف لگا۔ ساتھ ہی آپ نے اپنے ایک صحابی کو اس امر پہ متعین فرمایا کہ جا کر مشرکین کے جو علیحدہ کیمپ لگے ہوئے ہیں، ان میں یہ بات پھیلا دو کہ ہر کیمپ والا دوسرے کے بارے میں یہ چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ جانی نقصان ان کا ہو۔ سب سے پہلے آپ
جو گھوڑوں کی پشت پہ بیٹھ کر جنگ کرتے ہیں ان کے پاس جا کر کہو سرداران قریش دلی خواہش رکھتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ جانی نقصان اس قبیلے کا، تو جب صبح جنگ کا طبل بجے گا سب سے پہلے یہ ندا لگائی جائے گی، کہاں ہیں شاہ سوار؟ تو جب یہ آواز لگے تو جان جاؤ وہ تمہارے قتل پہ راضی ہو رہے ہیں۔ اس صحابی نے یہ عمل بڑی کامیابی سے اور بڑی ہی احتیاط سے ان تک جب پہنچا دیا، بعد میں قریش کے خیمے میں آئے، وہاں بھی آ کر انہوں نے یہ خبر پہنچائی کہ وہ جو گھوڑوں کے شاہ سوار ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ مشرکین کے سرداران میں سے زیادہ مارے جائیں تاکہ سرداری ہمارے قبضے میں آئے۔ جب صبح جنگ کا طبل بجے گا تو ادھر سے یہ آواز لگے گی، کہاں ہے قریش کے سردار؟ تو جب ایسی آواز لگے تو سمجھ جانا وہ تمہارے قتل پہ راضی ہیں۔ وہاں ابو سفیان جو مشرکین کو لیڈ کر رہا تھا، اس نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کا کوئی جاسوس آیا ہو اور اس نے یہ خبر پہنچائی ہو، اپنے آس پاس جو کوئی بھی بیٹھا ہے اس سے پوچھو وہ کون ہے۔ وہ صحابی کہتے ہیں اس سے پہلے کہ مجھے کوئی پوچھتا، میرے دائیں طرف جو تھا میں نے اس کی بازو کو پکڑ کر اچھی طرح جھنجھوڑا اور اسے پوچھا تو کون ہے، کس کا بیٹا؟ اس نے کہا میں فلاں اور فلاں کا بیٹا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ذمے یہ جو ڈیوٹی لگائی تھی احسن طریقے سے اس کو ادا کرنے کے بعد میں کریم آقا کی بارگاہ میں حاضر۔ جب اللہ کے نبی نے اپنی عقل اور ذہانت خدا کی دی ہوئی فطانت سے کام لیا، پھر نصرت خداوندی بھی آئی۔ رات کو اتنی تیز آندھی آئی کہ مشرکین کے خیمے اکھڑ گئے، ان کی ہنڈیاں الٹی ہو گئیں، سواریاں بھاگ اٹھیں بدک کر۔ تو اللہ نے مسلمانوں کو نبی کی تدبیر کے ذریعے اور مسلمانوں کے ایمانی خلوص کے ذریعے عظیم کامیابی سے سرفراز فرما دی۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہانت کے حوالے سے ایک اور واقعہ سماعت کیجیے۔ ایک صحابی آ کر اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے پڑوسی سے بڑا تنگ ہوں، ایسا شریر ہے کہ اس کی شرارت سے میں محفوظ نہیں۔ اللہ کے نبی نے تدبیر اسے فرمایا کہ جا کر اپنے گھر کا سامان نکال اور بازار میں رکھ دے، جو بندہ تجھ سے پوچھے اس کو بتا دو کہ اس بندے کے شر سے بچنے کے لیے میں اپنے گھر کو تبدیل کرنا چاہتا۔ اب اس صحابی نے اپنا سامان نکالا اور بازار میں رکھ دیا، جو بندہ بھی وہاں سے گزرے پوچھے بھائی کیا ہوا ہے میاں، کہاں جانے کا ارادہ؟ کہا جی یہ بندہ بڑا تنگ کرتا ہے، اس کے ظلم سے تنگ آ کر میں اپنی رہائش بدل رہا ہوں۔ اب جو بندہ بھی گزرے لان تان اور اس بندے کو بد دعائیں دے۔ اب بات چلتی چلتی اس بندے تک بھی پہنچی، وہ بڑا شرمندہ ہوا اور اس نے آ کر معافی مانگی کہ ایک بار سامان اندر رکھ دے، آج کے بعد میں تمہیں تنگ نہیں کروں گا۔ تو اللہ کے نبی کی ذہانت کا اندازہ لگا کہ جس بندے نے آپ کی بارگاہ میں عرضی پیش کی تھی اس کا معاملہ یوں حل کر دیا کہ دوسرے بندے کے اندر سے جو قدورت تھی اس کو ختم فرما دی۔ اللہ کے نبی کو خدائے متعال نے بہت زیادہ علم اور اس کے ساتھ ساتھ عقل عطا فرمائی۔ ایسے انگنت اور لاتعداد واقعات ہیں۔ اللہ مالک و مولا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مالک و مولا ہمیں سیرت طیبہ کا مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔